اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے ہم بات کر رہے تھے لپسٹک کے اوپر, آج کل تو ماڈرنائزیشن ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی میں 4 لپسٹک ہوتی ہیں, ایک فنکشن کے لیے ایک, دوسرے کے لیے دوسری, تو یہ لگانے سے بھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سب فرٹیلٹی کی کاذب بنتی ہے؟ آف کورس سب میرے جتنے سب فرٹائل کپلز آتے ہیں پہلے تو ان کو ایک پرچہ دیا جاتا ہے جس پہ ہم نے سب کچھ لکھا ہوتا ہے, اینڈ اٹ ڈز افیکٹ. یہ ہم ایسے ہی نہیں باتیں کر رہے, ٹھیک, بیسڈ آن سائنس ہے نا ساری چیز. دیکھیں نا اب کیا ہوا ہے کہ پریگننٹ ہونا ہی مشکل ہو گیا, بچیاں ڈاکٹرز کے پاس جا رہی ہیں, بچے ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں, کسی کا سپرم کاؤنٹ ہی, میل انفرٹیلٹی 60% ہو گئی ہے. ایسے ہی ہم جب پڑھ رہے تھے تو میل انفرٹیلٹی کو ہم لفٹ ہی نہیں کراتے. یہ تو وہ ہے جو ڈائگنوزڈ ہے اور لوگ مانتے ہیں. اگر ہم 20% اور ایڈ کر لیں جو لوگ مانتے ہی نہیں, کہ جو بتاتے ہی نہیں کسی کو, مجھے مسئلہ ہی نہیں. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں, یہ پھر پالیسسٹک اویرین ڈیزیز. اب جو پلاسٹک کا استعمال ہے, آپ غور کریں کہ پلاسٹک کس طرح ہماری زندگی کے اندر گھس گیا ہوا ہے. ایسے ہی پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی, وہ بڑی بڑی وہ جو ڈسپینسرز ہیں ان میں وہ پلاسٹک کپ میں پانی, اور وہ باہر 47 کی ہیٹ میں باہر سڑکوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر مائکرو پلاسٹکس اندر گھستے ہیں. پھر آپ ٹی بیگز جو ہوتے ہیں اس پہ آپ ابلا ہوا پانی ڈال کے پیتے ہیں, اتنے زیادہ مائکرو پلاسٹکس آپ اس میں پی جاتے ہیں. پھر تھرموپور کے گلاس, پھر آپ یہ جو فینسی کافی شاپس ہیں ان کے اندر جائیں تو ہوتا وہ گتے کا گلاس ہے لیکن اس کے اندر ایک پالیتھین لائننگ ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا, تو اس کے بعد میں نے نا اپنا مگ گاڑی میں رکھا, کسی کافی شاپ میں کہا میری کافی اس میں ڈال. بہت اچھا کرتے ہیں, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک, تو کیونکہ ہیلتھ کے لیے دس پلاسٹک اٹ گوز, اینڈ دیکھیں ہر آرگن میں جا کے سیٹل ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے الزائمرز ڈیزیز, برین کام کرنا بند کرتا ہے, پینکریاز, اتنی ڈائبٹیز ہو رہی ہے. بہت سا رول اس پلاسٹک کا ہے, مائکرو ویو کا ہے, نان اسٹک برتنوں کا ہے, جس میں سے کہ ہم سارا پلاسٹک اینڈ آف دا ڈے پہ کھا جاتے ہیں. تو وہ سارا کا سارا پلاسٹک جا کے ٹیسٹیکلز میں. آپ کو ایک نئی ریسرچ میں بتاؤں کہ اریکٹائل ڈس آرڈرز, ED جس کو کہتے ہیں, وہ اتنا زیادہ کامن ہو رہا ہے اور سپرمز کا کاؤنٹ اتنا کم ہے. انہوں نے بایوپسیز لیں اینڈ یو نو اریکٹائل ڈس آرڈر کے پیشنٹس میں پلاسٹک واز دیئر ان دا پینس, ساری بیس کے اوپر پلاسٹک جمع ہوا تھا, اینڈ دیٹ کازڈ اریکٹائل ڈس آرڈرز ان دیم. اور ہم پلاسٹک کس کس چیز میں, گلاس ہمارے پلاسٹک کے, مگز ہیں, بوتلیں پانی کی جو ہیں وہ ہیں, ہر چیز پلاسٹک کے اندر ہے. بچہ با کھانا گرم گرم ہم پلاسٹک کے اندر ڈال کے پھر فریج میں رکھتے ہیں. ہر چیز بچی ہوئی جو ہے اس کا پلاسٹک کی ایک لائننگ ہے. آپ غور کریں, ہر کاسمیٹک پلاسٹک میں آ رہا ہے, ہر چیز. پھر پولی ایسٹر کی رضائیاں, رات سوتے ہوئے پورے 8 گھنٹے ہم پولی ایسٹر انہیل کر رہے ہیں. پولی ایسٹر کے تکیے, پولی ایسٹر کے کپڑے, اس میں سے آپ فائبر انہیل کر رہے ہیں. تو ایوری تھنگ گوز ان ٹو دا باڈی اور وہاں جا کے وہ ایسٹروجن میں بدلتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے ہم PCOS یا PCOD کی بات کر رہے تھے, تو سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹ بن جاتی ہیں بڑی بڑی. جی جی, ان کو اگر تھرو لیزر بھی اگر آپ ریموو بھی کروا دیں تو کیا وہ بار بار بن سکتی ہیں؟ بالکل بار بار بنتی ہیں, اور یہ سسٹ بہت سی قسموں کی ہوتی ہیں. ایک تو ہے نا کینسر, وہ تو 35 سال کی عمر کے بعد, لیکن اب ینگ فیمیلز میں بھی بہت بننی شروع ہو گئی ہیں. ایک ہے جس سے ہماری جان تنگ آئی ہوئی ہے, اور وہ ہے اینڈومیٹریوسس. اینڈومیٹریوٹک سوسائٹیز بن گئی ہیں اب. یہ اینڈومیٹریوسس اتنی خطرناک ڈیزیز ہو گئی ہے, اور یہ بھی میک اپ, یہ ساری انوائرمنٹل ٹاکسنز اور ان سب کی وجہ سے ہے. ٹھیک. پھر میں نے ایک ٹاک دی تھی انسٹا پہ, وہ اتنی کچھ لوگوں کو جو بزنس کرتے ہیں یہ ٹیمپونز, اور اس کے اندر ان کو اتنی بری لگی وہ کہ انہوں نے کافی اس کے اوپر کامنٹس دیے کہ جی یہ ڈاکٹر صاحبہ غلط کہہ رہی ہیں. لیکن اینڈومیٹریوسس یہ ٹیمپونز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, مینسٹرل کپس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. آپ وہاں پہ روک دیتے ہیں, جو خون ہے مینسٹرل بلڈ جو ہے آپ ٹیمپونز اور کپس کے ساتھ روکتے ہیں, وہ سپل کرتی ہے اور جا کے اووری کی اس کچی جگہ کے اوپر ڈپازٹ ہوتی ہے جہاں سے ایگ ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ وہاں اووری پہ ایک زخم بنا ہے جہاں سے ایگ پھٹ کے نکلا ہے, جب وہ ریٹروگریڈ سپل اس زخم میں جائے گی تو وہاں تو اتری ہوئی جھلی جو بچے دانی کی جس نے مینسٹرل بلڈ میں باہر گرنا تھا وہ اندر اووریز میں گرے گی جا کے. وہ کہیں بھی جا کے بیج کی طرح, جیسے آپ گھاس کا بیج ڈالیں اور وہ کہیں کہیں گھاس اگنی شروع ہو جاتی ہے, اسی طرح وہ اگاتی ہے پورے پیلوس میں. اور شدید پین, شدید بیک ایک, شدید لور ابڈومینل پین,
یورین کرنا مشکل. یہ اینڈومیٹریوٹک اویئرنیس تو اب ہمارے پڑھی لکھی بچیوں کی بھی ہے. انہوں نے ایک واک کی تھی کہ پلیز ہمیں اینڈومیٹروسس کی جو پیشنٹس ہیں ان کو لیو پہ بھیجنا شروع کریں کیونکہ اٹ از سو ایکسکروشیٹنگ پین. فرٹیلیٹی افیکٹ ہوتی ہے, بچہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ اور یہ انڈے کھاتی ہے, یہ اینڈومیٹریوٹکس پریشر نیکروسس کرتی ہے اور تھوڑے تھوڑے انڈے رہ جاتے ہیں. سرجری کے بعد ہم جب سسٹ نکالتے ہیں تو ایگ بہت کم رہ جاتے ہیں. ان اووریز میں سے ایگز کو نکالنا, پیشنٹ کو پریگننٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اینڈومیٹریوٹک سسٹ ہے. پھر بلڈ سٹین جیسے کہ فالکل, اب پلاسٹک جو ہے وہ اووری کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے. پھر چربی بھی چڑھ جاتی ہے جو کہ پہلے جسم پہ چڑھے گی, اووری پہ چڑھے گی, پھر وہ ایک تھک کیپسول بن جائے گا. جو بھی فالکل بڑا ہونا شروع ہوگا, انڈا نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انڈے کے گرد پانی کی تھیلی ہوتی ہے, وہ پھٹتی ہے اور انڈا باہر گرتا ہے. اگر اووری پہ ایک بہت تھک کیپسول ہوگا تو وہ پھیلتی جائے گی, وہ پھٹے گی نہیں کیونکہ اوپر ایک سخت کیپسول ہے. تو وہاں پہ پھر جو ویسلز ہوتی ہیں اس کی وال میں وہ بلیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ سسٹ بنتی ہے. تو یہ اووریز بڑی مشکل ہوتی ہیں ٹریٹ کرنی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی حج کا سیزن ہے, حج کے دنوں میں لوگ اپنے پیریڈز ڈیلے کرنے کے لیے کچھ میڈیکیشن کا یوز کرتے ہیں. کیا یہ میڈیکیشن کا یوز بھی ان کی ہارمونل انبیلنس کر سکتا ہے؟ نہیں. یا بیلنس آؤٹ کر سکتا ہے؟ نہیں, بالکل وہ فائدہ مند ہوتا ہے. یوزلی پروجسٹرون دیا جاتا ہے اور پروجسٹرون جو ہے وہ ہمیشہ ہی بینیفیشل ہوتا ہے فار دا یوٹرس اینڈ فار دا اووریز. تو وہ اتنی دیر کے لیے تو لیتے نہیں ہیں کہ کوئی بریسٹ پہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہو, تو لینا کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس ایک فتوے کی بک ہے جو سعودی گورنمنٹ نے بہت سے مولانا کو وہاں پہ اکٹھا کر کے, بہت پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں. اور اس فتوے میں یہ جو ہارمونز دیتے ہیں پیریڈ کو ڈیلے کرنے کے لیے, انہوں نے شرعی اس کو کہا ہے کہ یو کین ڈو دس. آپ روزے رکھتے ہوئے بھی پورے دن مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں, ان کو ڈیلے میڈیسن کے ساتھ آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم پی سی او ایس ایس یا پی سی او ڈی یا پی آئی ڈی اگر اس کی انویسٹیگیشن کی طرف جائیں تو بلڈ ٹیسٹوں میں ہمیں کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے, یا اگر اسکین کرنا ہے تو کون سا اسکین کرنا چاہیے اور کب کروانا چاہیے؟ یہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ جیسے ہی پیشنٹ آتی ہے نا کمرے میں, کلینک میں, تو ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ ٹیسٹ لکھنا شروع ہو جاتی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر سورج نکلا ہوا ہے آسمان پہ تو کیا آپ کوئی ٹیسٹ کریں گے کہ سورج ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. بالکل ایسا. دیکھیں, اگر اس کو بہت زیادہ فیشیل ہیئر ہے, باڈی پوری ہیئر سے بھری ہوئی, پھر تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایڈرینل ٹیومر تو نہیں ہے, کوئی اور ہرسٹزم یا یہ سارا جو ہو رہا ہے اس کی کوئی اور وجہ تو نہیں ہے. لیکن اگر پی سی او ڈی ہے, اس میں ایل ایچ کرانا, ایف ایس ایچ کرانا, ٹیسٹوسٹیرون کرانا, آپ زبانی مجھ سے لکھوا لیں. ایک بچی کو لے آئیں جس کو پی سی او ڈی ہے, مجھے بتائیں, مجھے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے لیولز تو ذرا لکھ دیں, تو میں الٹرا ساؤنڈ کر کے اس کے لیولز لکھ دوں گی. تو انفرٹائل کپلز کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان لمبی سی لسٹ دے دیں گے, اس کے کوئی 20-25 ہزار ان ہارمونز کے ٹیسٹوں پہ لگ جاتے ہیں. دیکھیں, تھائرائیڈ ضرور کروائیں, پرولیکٹن ضرور کروائیں, کیونکہ اس کا ویزیبلی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیسے الٹرا ساؤنڈ کا پروب رکھتے ہی آپ کو اووری, یوٹرس, ہر چیز تو سامنے نظر آ رہی ہے. آپ ویژولائز کریں کہ اس کی ایسی اووری ہے, اس کے ٹیسٹوں کی کیا رپورٹ ہوگی, میرے سے لکھوا لیں کسی بھی الٹرا ساؤنڈ پکچر کا کہ اس کا ایف ایس ایچ کتنا ہوگا, ایل ایچ کتنا ہوگا, ٹیسٹوسٹیرون کتنا ہوگا, اس پہ پتا ہوگا, وہ تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ان نیسیسری ٹیسٹ آج کل بہت زیادہ لکھے جاتے ہیں. پیشنٹ کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹر کو کوشچن کرے کہ ڈاکٹر کیا یہ مینڈیٹری ہے, کہ اگر فزیکل ایگزامینیشن میں ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہاں, اگر آپ کو الٹرا ساؤنڈ پہ جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, جیسے تھائرائیڈ کی تو ہم نہیں نکال سکتے اس کی ویلیوز, تو تھائرائیڈ کرانا ضروری ہوتا ہے, اور پرولیکٹن کروا لیں آپ. اگر آپ کو شک ہے کسی اور چیز کا وہ ضرور کروا لیں ٹو ڈیفرینشیٹ. لیکن اگر ایک ٹپکل پی سی او ڈی کی پکچر ہے تو ڈونٹ آپ اس کا ہیموگلوبن A1C ضرور کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ ڈائبٹیز. اچھا, ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ پالیسسٹک اوویرین جو سنڈروم ہے وہ پھر پورے سسٹم کو میٹابولکلی افیکٹ کرتا ہے. ان دا لیٹر لائف دے کین ہیو کارڈیک پرابلمز ہو سکتے ہیں, بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, بہت سے اینڈوکرائن ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز جو ہے
اٹ کین گو انٹو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم اگر وہ نہیں ٹھیک کرتی ہیں اپنا لائف سٹائل, ایکسرسائز نہیں کرتی, ویٹ لاس نہیں کرتی, اپنا ڈائٹری کنٹرول نہیں کرتی, تو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم میں چلی جائیں گی, وہ پھر بہت خطرناک سنڈروم.